यार योहान को पहले क्लियर कर लेते हैं, फिर उसके बाद तसल्ली से हो जाएंगे। जी योहान भाई। जी भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ प्यारे भाई, आप सुनो। हाँ जी, तो मतलब बहुत महीने पहले हम एक चीज पर डिबेट किए थे कि एक इंसानों का डिफॉल्ट पोजीशन क्या होना चाहिए, तो उस पर एक पॉइंट जस्ट ऐड करना था। तो आपने हिस्टोरिकल एविडेंस देखे तो आपने प्रूफ कर दिया कि एथिज्म डिफॉल्ट पोजीशन नहीं हो सकता, पर इंडिविजुअली अगर हम देखें तो जो एक बच्चा जो पैदा होता है तो वो तो कभी गॉड को मानकर पैदा नहीं होता ना, तो वो ऐसे नॉन थेइस्ट पैदा होता है। उसके फिर बाद जब वो बड़ा होता है फिर उसको लोग बोलते हैं कि ये भगवान है, ये गॉड है, उसको मानो। फिर इस पॉइंट से देखा है तो डिफॉल्ट पोजीशन नॉन थेइस्ट ही हुआ ना उसका, इंडिविजुअली देखे। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताएं, ये जो जानवर हैं जब ये पैदा होते हैं ये थीस्ट होते हैं, ये एथियस्ट होते हैं? ये एथिस्ट भी नहीं होते, थीस्ट भी नहीं होते, ये नॉन थीस्ट होते हैं, ऐसा ये बोल सकते हैं, नॉन थीस्ट। नॉन थीस्ट क्या होता है? नॉन थीस्ट मतलब कि मतलब एथिस्ट का पहले मीनिंग समझ ले कि एथिस्ट मतलब कि जो गॉड को रिजेक्ट करता है, पर जो गॉड को जानता ही नहीं, जिसका कोई लिंक ही नहीं है, मतलब वो जो जानता नहीं रिजेक्ट कैसे करेगा फिर, तो उसको हम एक टर्म दे कि वो नॉन थीस्ट। ठीक है, हाँ। वो नहीं जानते, ये आप कैसे जानते हैं? आप कुत्तों से बात की है कभी आपने, या खोतों से, गधों से, डोंकी से? नहीं, पर हम उनका जो माइंड लेवल है उसको हम जान सकते हैं ना, उसको वो नहीं लोग जान तो सकते ना, नहीं जान सकते। कौन सा टूल आज निकला है जो ये बताए कि गधा जो है इस वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा है, या कुत्ते के दिमाग में क्या चल रहा है, या बिल्ली के दिमाग में क्या चल रहा है? कौन सा टूल है जो ये आपको बताए? बताएं मुझे, या उसका बिलीफ सिस्टम क्या है, कैसे पता नहीं, चलेगा? अगर वो गॉड को मानता तो वो फिर प्रे वगैरह ये सब भी करता ना, वो नहीं कर इसका तो मतलब भाई नहीं प्रे, मानता। हाँ नहीं प्रे करता, लो बहुत अच्छे। आपको क्या पता उसकी प्रे और आपकी प्रे, आप वो बुद्धा की तरह चौंकड़ी मार के तो नहीं बैठेगा ना? आपको क्या पता उसकी प्रे क्या है? आपको पता है कि उसके साथ गॉड ने उसकी क्या ड्यूटी लगाई है? आप इनकार कर सकते हैं? देखे, जब आप क्लेम करते हैं ना कि कोई इंडिविजुअल, चाहे कोई जानवर है, चाहे कोई ऐसा आदमी है कि जो मसलन पैदा हुआ है, बच्चा है, आप उसके बारे में ये क्लेम कर रहे हैं, तो आपको ये प्रूव करना होगा कि आपने उसका दिमाग पढ़ लिया है, या आपके पास कोई ऐसा नॉलेज है, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे आपको पता चल रहा है कि उसका बिलीफ क्या है। आप नहीं कह सकते। अब अच्छा, आपने कैसे निकाला कि जी वो प्रे नहीं कर रहा? नहीं, मैं जानवरों का मैं नहीं जानता, मैं नॉर्मल जो बच्चे इंसानों का जानता हूँ, मतलब मैं जितना याद रखें, सॉरी, बच्चों के लिए मुझे पता है आप बच्चों के लिए कह रहे हैं। बच्चे जब पैदा होते हैं वो आपको बोल के नहीं बताते, या आप उनके दिमाग को नहीं पढ़ते कि उनके दिमाग में क्या चीज है, या फितरत की आवाज क्या है, नेचर की आवाज क्या है, वो नेचर पे कैसे यकीन रखते हैं? क्यों बच्चे को ये चीज पता होती है कि जनाब उसकी माँ या उसका बाप उनको वो सुन रहा है, उनकी तरफ लपकता है, उसका माइंड में क्या चल रहा होता है, ये चीजें, ठीक है? वो कैसे सेंस कर रहा होता है, उसकी सेंसेस कितनी होती हैं, किस तरह काम कर रही हैं, आपको नहीं पता। वो तो जब आस्ते आस्ते बड़ा होता है उसका माहौल उसको इफेक्ट, ये आपकी बात ठीक है कि जैसे जैसे वो बड़ा होता है, बड़ा होते होते थॉट्स को चीजें इन्फ्लुएंस करती हैं जो उसके इर्द गिर्द का माहौल है। मिसाल के तौर पर हमने कई जानवरों को देखा है, जानवरों के बच्चे होते हैं नॉर्मल तरीके से चल रहे होते हैं, मगर जैसे जैसे उनके माहौल उन पर असरअंदाज होता है वैसे वैसे वो अपने आप को डेवलप करते हैं, अपने आप को ग्रो करते हैं, ठीक है? हमने जानवरों को कई ऐसी चीजें सीखते देखा है जो बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं, ठीक है? कुत्तों को ट्रेन होते देखा है, बिल्लियों को ट्रेन होते देखा है, दूसरे जानवरों को ट्रेन होते देखा है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि जैसे जैसे वो चीजें अपने माहौल में आती हैं, अपने एनवायरनमेंट में आती हैं, अपने इर्द गिर्द चीजों से वो इन्फ्लुएंस होती हैं, उनसे ग्रो करती हैं, वो बेहतर होती हैं। मगर ये कहना कि बच्चा, आपने एक इंडिविजुअल की फितरत का एग्जाम्पल ली ये चीज जस्टिफाई करने के लिए कि जब पहला इंसान बच्चा जब पैदा, यानी जब मैंने रेफरेंस आपके सामने पेश किया था हिस्टोरिक, कि जितना डाटा हमारे सामने डिग करके सिविलाइजेशंस की स्टडी के बाद आया, वो ये आया है कि डिफॉल्ट पोजीशन जो अब तक सामने आ सकी है रिसर्च बेस पे, कि जो इंसान हम जिस तक बैक ट्रेस कर पाए हैं ना, वो थीस्ट था, एथियस्ट नहीं था, थीस्ट था। ये तो कंफर्म हो गया। अब आपने उसकी मिसाल, हाँ ये कंफर्म, अब आपने उसकी मिसाल ये रखी कि अगर हम इंडिविजुअल को देखें तो पहले आपको एक चीज साबित करनी पड़ेगी, वो ये साबित करनी पड़ेगी कि पहला बच्चा कैसे आया। क्योंकि बच्चा पैदा होने के, क्योंकि आपने बच्चे की मिसाल दी है, तो यहाँ दो चीजें उठेंगी। नंबर एक, जितने भी लोग हैं इस दुनिया में, सारे जब बच्चे थे तो वो गॉड को नहीं मानते थे, मेरा ये आर्गुमेंट है।
ہاں نہیں ٹھیک ہے, مگر اس کے اوپر میں نے سوال اٹھا دیا. وہ سوال یہ ہے کہ یہ سوال آپ کی ازمپشن پر ہے کہ ایک بچہ کیا مانگتا ہے, آپ کو نہیں پتا. ایک بچہ جو ہے چھوٹا, اس کے دماغ کے اندر کیا ہے, وہ فطرت کے ساتھ کیسے کنیکٹ کرتا ہے, یہ آپ کو نہیں پتا. اب اگلا سوال یہ اٹھتا ہے, اگلا سوال کہ جب دنیا کا پہلا انسان تھا, کیونکہ آپ اس بیس کے اوپر یہ بتانا چاہ رہے ہو کہ ڈیفالٹ پوزیشن ایتھیسٹ ہے یا نان تھیسٹ ہے, جو آپ نے نکالی نان تھیسٹ, ٹھیک ہے. تو اس پر میں یہ سوال اٹھا رہا ہوں کہ ہم نے اس بیس پر جاننا ہے کہ پہلے کیا تھا, ٹھیک ہے نا, پہلے کیا تھا. تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ نہ ایتھیسٹ ہوتا ہے, یہ آپ پروو نہیں کر سکتے. وہ تھیسٹ ہوتا ہے, ہاں وہ تھیسٹ ہوتا ہے, اس کو ڈسپروو نہیں کیا جا سکتا. ایتھیسٹ کو پروو نہیں کیا جا سکتا, تھیسٹ کو ڈسپروو نہیں کیا جا سکتا. نیچر کو کے ساتھ وہ کیسے ریئیکٹ کرتا ہے, اس چیز کو ڈسپروو نہیں کیا جا سکتا. اب ہم چلے جاتے ہیں پیچھے, ٹریس بیک پہلے انسان کی طرف. تو ابھی اور تک ایک پوائنٹ مس کرنا, تھیسٹ کو بھی پروو نہیں کرتے. ہاں ٹھیک, میں نہیں, وہ تھیسٹ کو پروو کرنے کی ضرورت تب پڑے گی نا جب آپ ایتھیسٹ کو پروو کر دیں گے. تو مجھے پروو کرنا پڑے گا, دیکھو جی فلاں بچے نے یہ کیا تھا, فلاں بچے نے جناب اٹھ کے ایسے کر دیا تھا. آپ کلیم کر رہے ہو, یاد رکھنا ہے اس سچویشن میں آپ کا کلیم ہے, میرا اینٹی کلیم ہے آپ کے کلیم کے, ٹھیک ہے. کیونکہ کلیم آرگیومنٹ آپ کا ہے, یہ میں نے تو یہ پیش نہیں کیا کہ ایتھیسٹ ہونے کی یا نان تھیسٹ ہونے کی ایگزامپل ہے کسی انڈیویجول بچے کا, کوئی وہ نہیں پیدا ہوتا ہے تو وہ بچے بات ہی نہیں کر رہا ہوتا, تو آپ کیسے جج کرو گے. یعنی بچے کی مثال دینا فضول مثال ہے آنیسٹلی. اس کی وجہ ایک اور ریزن دینے لگا تھا. آپ ٹریس بیک کرو تو کوئی سائنٹیفک آپ کے پاس ایکسپلینیشن یا کنفرم ڈیٹیل نہیں ملتی کہ آپ کو یہ بتا سکے کہ اس انسان کی بگننگ کیسے ہوئی سائنٹیفک بیسس پر. کیا وہ بچے کی شکل میں آیا؟ اگر بچے کی شکل میں آیا تو اس کی ماں کون تھی؟ یا وہ پورے انسان کی شکل میں آیا؟ اگر پورے انسان کی شکل میں آیا تو کیا وہ تھیسٹ تھا یا ایتھیسٹ تھا؟ یہ سائنٹیفک بیسس کے اوپر جج نہیں, کلیئر نہیں کیا جا سکتا. لہذا آپ کا ایک بچے, آج کے بچے کی مثال دینا اور اس سے یہ جج کروانا کہ ڈیفالٹ پوزیشن ایتھیسٹ ہے یا نان تھیسٹ ہے, یہ پروو نہیں ہوتی. بچہ بول ہی نہیں پاتا کہ ہم اسے پوچھ سکیں. بچہ شروع ہی 2 سال کی عمر میں, 1.5 سال کی عمر میں بولنا شروع کرتا ہے, اور وہ بھی بنیادی باتیں کرتا ہے. اس کے بعد 5 6 7 8 سال بعد جا کر آپ کو پتا چلتا ہے کہ بچے کا مائنڈ کام کیسے کر رہا ہے, بچہ پوچھتا کیا ہے, بچہ چاہتا کیا ہے, کیونکہ وہ بولنا تو تب شروع کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. ہاں, تو یہ چیز ہے جس کو سمجھنا چاہیے. ایک اور چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اگر آپ چھوٹے سے بچے سے جو بات کرنا شروع کرتا ہے, ٹھیک ہے, تو یہ میں اب ڈیفالٹ پوزیشن, کیونکہ جو پہلا سٹیپ ہوتا ہے بچے کا بولنا شروع کرنا نا پہلے, تو اس کا ایکسپریشن ہوتا ہے بولنے کے ذریعے, ہیومن بیبی کا یہ ہوتا ہے. آپ مجھے ایتھیسٹ کا بچہ لے لیں, ایتھیسٹ کا بچہ, مسلمان کا نہیں, ایتھیسٹ کے بچے سے جس کے اوپر ایتھیسٹ باپ نے انفلوئنس نہ کیا ہو, اس سے پوچھ کر دیکھیں کہ کیا کوئی چیز خود بخود آتی ہے. وہ بچہ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے, چھوٹا سا بچہ, وہ چیز پڑی ہوگی نا جو چیز اس کی نظر کے اندر نہیں ہے. یا مثال کے طور پہ ایک بچہ ایک گھر میں رہ رہا ہے, اس بچے کو پتا ہے فلاں جگہ پہ ٹی وی ہے, فلاں جگہ پہ بابا کی کار یہ ہے, ماما کا ڈریس یہ ہے, یہ ٹیبل ہے, یہ فلانی چیزیں ہیں. اس پورے فریم کے اندر اگر کوئی چیز نہیں پڑی ہوتی ہے نا, تو وہ بچہ پوچھتا ہے یہ کس کی ہے. اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جو نئی چیز آئی ہے یہ کسی اور کی وجہ سے آئی ہے, یہاں پر خود بخود نہیں آئی. وہ چھوٹے سے بچے کو پتا ہوتا ہے. لہذا فطرت کی ڈیفالٹ پوزیشن کریٹر کو ماننا ہے. یعنی جو پہلی آواز اس بچے کی نکلتی ہے, یا جو پہلی چیز نکلتی ہے, وہ یہ ہے کہ وہ یہ جاننے کی کیوریس ہے, وہ یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ کوئی چیز یہاں خود بخود نہیں آئی, یہ کسی کی ہے. یا اس سے بچے سے آپ پوچھیں کہ کیا اس نے خود بخود کوئی چیز ہوتے دیکھی ہے, اوکے گا نہیں. وہ آپ سے بلکہ پوچھے گا یہ کہاں سے آئی ہے, اس کو کس نے بنایا ہے, یہ کیوں ہے, ایسے کیوں ہے, ویسے کیوں ہے. وہ تو سوال پوچھنا شروع کر دیتا ہے. اس سے پتا چلتا ہے کہ بائی ڈیفالٹ نیچر کے ساتھ اس کا کنیکشن کیوریس ہے. یعنی اس کو پتا ہے کہ چیزیں خود بخود نہیں آ رہی, اس کی کوئی نہ کوئی ریزن ہونی چاہیے, اس کو جسٹیفیکیشن چاہیے, ٹھیک ہے نا. ہاں یہ تو چیزوں کے ریلیٹڈ آپ نے بتانا, پر اس کو ہم پوچھیں گے سارا جو دنیا ہے, یونیورس ہے, اس کو کس نے بنایا, کہ تو وہ تو یہ نہیں بولا کہ نہیں گاڈ نہیں بنایا ہے. اگر ہم اس کو ایسے پوچھیں گے, وہ تو کچھ بھی نہیں بولے گا obviously, وہ تو کچھ بھی نہیں بولے گا, کیونکہ وہ بول نہیں سکتا. اس کے لیے ہمیں یہ جاننا ہے کہ کیا ہم بچے کے مائنڈ کو اس لیول پر جا کر اسٹڈی کر سکتے ہیں کہ ہم یہ جان پائیں کہ اس کا بلیف کیا ہے, وہ مانتا کیا ہے. نمبر 1 یہ جاننا بڑا ضروری ہے.
دوسری چیز یہ بھی ہاں۔ یاد رکھنی چاہیے کہ شریعت میں 1 منٹ کے لیے مان لیں، مگر یہ پروو نہیں ہوگا کہ اس کی کوئی نان تھیسٹک پوزیشن ہے. 1 منٹ کے لیے مان لیں تو اسلام میں بھی شریعت کا تکلیف جو شروع ہوتی ہے نا وہ بچے کے بلوغت کے بعد ہوتی ہے. اس کا مطلب ایک تو چیز کلیئر ہے، وہ یہ ہے کہ بچہ بالغ ہونے سے پہلے معصوم سمجھا جاتا ہے. معصوم ان سینس کہ اس کے اوپر شریعت کی تکلیف ڈالی نہیں گئی. 1 منٹ کے لیے مان لیں اس چیز کو بھی نا، 1 منٹ کے لیے، تو اس سے ڈیفالٹ پوزیشن انسان کی نان تھیسٹک ہونا یا ایتھسٹ ہونا ثابت نہیں ہوتی، بلکہ یہ ثابت ہوتی ہے کہ ایک بچہ جب تک علم حاصل نہیں کرتا، سیکھتا نہیں ہے، اس کے اوپر برڈن نہیں ہے. دیٹس اٹ. یعنی یہ بڑی لاجیکل بات ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. یعنی ہاں یہ اس طرح آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں، ادروائز کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے نا؟ ہاں یہ چیز ہے. جی ٹھیک ہے جی، اوکے اوکے، بہت شکریہ بہت شکریہ. ہمارے ساتھ آگیا کاری بھائی ہیں. جی بھائی. جی السلام علیکم عامر بھائی. وعلیکم السلام پیارے بھائی. فرسٹ ٹائم آئے ہیں بھائی؟ جی بھائی میری آواز ٹھیک سے آ رہی؟ جی جی ٹھیک آ رہی ہے بالکل. جی عامر بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کی جو یوحان بھائی کے ساتھ بات ہوئی تھی جی جی بچوں کے گاڈ میں بلیف کے ریگارڈنگ میں، جی جی تو اس پہ ایک پوائنٹ میں رکھنا چاہ رہا تھا. جی ایک جی جسٹن بیرٹ کر کے ہے، ان کی ہوں ایک اسٹڈی ہوئی ہے، وہ ملٹی ملین ڈالر اسٹڈی تھی اکراس مینی کنٹریز، جو کہ ایتھیسٹک سوسائٹیز ہوتی ہے ان کے بچوں پہ انہوں نے اسٹڈی کی. تو اس کا جو کنکلوژن انہوں نے نکالا یہ تھا کہ چلڈرن آر مور انکلائنڈ، مطلب بچے جو ہے مور انکلائنڈ ہے کسی ہائر پاور میں ماننے کے، مطلب رب میں یا خدا میں، گاڈ میں ماننے کے لیے چلڈرنس مور انکلائنڈ ہے. اس پر انہوں نے ایک بک بھی لکھی ہے بورن بلیورس کر کے. تو اس کا اگر آپ ریفرنس لیں گے تو ماشاءاللہ انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. ہلو. ٹھیک ہو گیا، زبردست ہو گیا بھائی. ضرور آپ لنک اس کا شیئر کر دیجیے گا ای میل وغیرہ پہ، اگر کوئی اس کے بارے میں کوئی آپ کے پاس معلومات ہے. اچھا بہت اچھا لگا ماشاءاللہ. بورن بلیورس کر کے ان کی بک ہے، جسٹن بیرٹ. اچھا بورن بلیورز، ٹھیک ہو گیا، گڈ.